السلام علیکم پیارے دوستو۔ بتل، جنگلی گھوبی اردو میں جسے کہتے ہیں، انگریزی میں ڈینڈی لائن اس کا نام ہے۔ اس کے علاقہ پیدائش کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں یہ پیدا ہوتی ہے، کہ یہ پورے ہندوستان اور پاکستان اور شمالی یورپ میں ان علاقوں میں یہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کی جڑ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو بتل کا پودا برسات کے وسط میں یہ خود رو ہے، یہ اگتا ہے۔ یہ کھیتوں کے کناروں پر، پتھریلی زمینوں پر، ریتلی زمینوں پر اگتا ہے۔ اس کے پتے سفید کیڑے کی مانند ہوتے ہیں، دھاگا نما پتے ہوتے ہیں، نرم و نازک ہوتے ہیں، اور زیادہ اس کی قد جو ہے نا 1 انگلی کے برابر ہے، یا 4 انگلی کی اتنی ایک لسٹ کے برابر ہوتی ہے۔ جھاڑے کے موسم میں اس پر ڈنڈیاں لگتی ہیں، جس پر سفید زردی میل پھول لگتے ہیں، سفید زردی میل۔ اس کے ہر پتے سے زرد رنگ کا گاڑھا مادہ نکلتا ہے، پیلے رنگ کا مادہ نکلتا ہے۔ اس کا ذائقہ کسیلا ہوتا ہے۔ بیجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں۔ اس کے پتوں کے کنارے ادھر ادھر بے ترتیب کٹے پھٹے ہوتے ہیں۔ اس کی اقسام کے حساب سے اس کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، چھوٹی پتیوں والے اور بڑی پتیوں والے پودا۔ کیمیائی تجزیہ کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں کلمی جوہر پایا جاتا ہے، جو خفیف سی مقدار میں ہے لیکن بہت مفید ہے، جسے ٹریکاسین کہتے ہیں۔ یہ اور مادہ بھی اس میں پایا جاتا ہے اس بوٹی میں، جو اس کو شفاف پانی میں جو ہے اس کو کیمیکل پروسیس کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ اس کے دانے پانی میں حل نہیں ہوتے۔ اس کے خواص کی جب بات کریں کہ یہ کس کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ بوٹی مجموعی طور پر بواسیر کے لیے مفید ہے، اسی طرح چنبل وا کے لیے مفید ہے، آچھک کے لیے مفید ہے، اور فساد خون میں مفید ہے، یعنی خون کی جتنی بیماریاں ہیں، خون صاف کرنے والی، خون کی خرابی والی، یہ ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح تپ بخار کے لیے مفید ہے، بلغم کے لیے مفید ہے، درد سر کے لیے مفید ہے، درد چشم کے لیے مفید ہے، درد شکم پیٹ کے درد کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح یرقان کے مریض اس کو استعمال کریں تو اس سے بہت مفید ہے۔ یہ ان کا جڑ استعمال کی جاتی ہے، یا اس کا سفوف جڑ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا تازہ عرق نکال کر کان یا آنکھ میں ڈالنے سے درد سے سکون ملتا ہے۔ اس کی جڑ کا سفوف بنا کر وہ کمر درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے درد کا سفوف بنائیں اور اس کو کمر درد کے لیے استعمال کریں تو وہ بہت ہی مفید ہے، دودھ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے سالم پودے کو گرائنڈ کر کے جہاں بچھو نے کاٹا اس جگہ پر لیپ کریں تو بچھو کے کاٹے کا درد فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے، یہ فوری طور پہ ریلیف ملتا ہے۔ اسی طرح سوزاک کے مریضوں کے لیے اس کے شاخوں کو جوش دے کر اس کو پانی قہوہ سا پلایا جاتا ہے، چینی ملا کر، یہ سوزاک کو کنٹرول کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، ہندو مذہب کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دیوالی کی رات کو 12 بجے اس کو اکاڑ کر رکھ لیا جائے، اور جب کسی کو کمر میں درد ہو تو کمر پر باندھا جائے تو فوری طور پہ ریلیف ملتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا مذہب۔ ویسے ایک جو اس میں خاص بات ہے، جو سب سے زیادہ اہم بات ہے اس بتل میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ بتل کو بیمائی شاخوں کے خشک کر لیں، اس کی کونپلیں بھی ہوں، اس کے پھول بھی ہوں، اس کی جڑ بھی ہو، اس کو صاف کرنے کے بعد اس کو خشک کر لیں، بالکل اچھی طریقے سے خشک کرنے کے بعد سفوف بنا لیں، اور پھر اس سفوف میں اتنی مقدار میں مصری ملائیں جتنا یہ سفوف ہو، تو یہ مردانہ کمزوری جریان کے لیے فائدہ مند ہے۔ عورتوں کے سلیام میں رحم، یعنی عورتوں کو جو لکوریے کی بیماری ہوتی ہے یا رحم کے جتنے جملہ امراض ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔
اور اس کا استعمال تازہ گائے کے دودھ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کی خوراک ایک ماشا روزانہ ہے۔ ایک ماشا روزانہ استعمال کرنے سے اس میں جو ہے نا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی بطل کے حوالے سے بات۔ تو اگر اس کو ہم ویسے دیکھیں، بچھو کاٹے کے لیے اس کو لیپ کریں تو یہ بچھو کاٹے کا بہترین علاج ہے، اس سے بچھو کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بواسیر کا جن کا مسئلہ ہو، اس کا لیپ سا بنا کر، کاڑھا سا بنا کر اگر استنجا کیا جائے، پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد آخر پہ اس سے استنجا کیا جائے تو مس سے بواسیر کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہک ورم کے لیے اس کا استنجا کیا جائے تو ہک ورم جو ہے نا جو بچوں کو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح پیٹ کے درد کے لیے اس کے سفوف کو اس میں تھوڑا سا نمک اور زیرہ ملا کر پانی کے ساتھ لیا جائے تو یہ پیٹ کے درد کے لیے بہت محفوظ ہے۔ اسی طرح یہ سوزاک کے لیے اس کے قہوے کو بنا کر اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو پانی کے ساتھ لیا جائے، شربت سا بنا کر، یہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس بات کو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس کاوش سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ یہ بہت بڑی نیلی پیلی انگریزی ادویات استعمال کرنے کے بجائے ہمارے ارد گرد، ہمارے دیہات میں، ہمارے شہر میں بہت ساری بوٹیاں، پودے ہیں۔ انگریزی ادویات بھی انہیں پودوں سے بنی ہوتی ہیں لیکن وہ کیمیکل پروسیس سے ہو کے گزرتی ہیں، تو آپ ان سے خود بھی یہ چیزیں استعمال کر کے اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے بہتری کر سکتے ہیں۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک۔